برادران اسلام سب مل کر درود شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ زور کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا پڑھنے کے سارے پڑھیں تاکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے اور بولنے والے کو بھی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ پہلے درود شریف پڑھیں اور درود شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں نا جی، آج کی دنیا میں کسی وزیر کو ملنا ہو تو مشکل ہے، کسی امیر کو ملنا ہو تو مشکل ہے۔ کئی دن کی محنتوں کے بعد اگر ملاقات ہو بھی جائے تو کہ ہاں جی بتائیں کیا بات ہے، جی میرے سیکرٹری سے بات کر لیں۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود اللہ نے اپنے گھر سے ہمیں نہیں روکا، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب کی ہے، جس پر نظر پڑے تو آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلی نظر جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے اور باہر سے پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے تو جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا عظیم گھر ہے، وہ اللہ نے ہمیں وہاں بھی آنے کی توفیق دی۔ پھر اللہ نے ہمیں توفیق اپنا طواف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور مقام ابراہیم پہ اللہ نے نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ ہر اس پہ کہتے جائیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں حتیم میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں صفا مروہ دوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاعر مقدسہ کی حاضری بھی نصیب فرمائی۔ تو یہ سب اس کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے دریا کے اندر ایک جزیرہ تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اخلاص کی وجہ سے وہاں ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، اور اس کے بعد وہاں ایک خالص چشمہ پانی کا بھی جاری کر دیا۔ تو وہ روزانہ اسے ایک انار کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا ماں سوا اللہ کے ذکر اور شکر کے۔ اور پتہ ہے یہ انہوں نے 500 سال تک اس طرح اللہ کی عبادت کی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں۔ 500 سال کے بعد جب ان کی وفات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حکم دیا کہ ان کو جنت کی محل دکھلاؤ جو اس کے لیے میں نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ اور ان کے دکھلانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ذرا اس کو جہنم کا نظارہ بھی کرواؤ، لیکن وہ اتنا دور ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ دیکھ لے کہ جہنم کیا بلا ہے اور اللہ نے مجھے کس چیز سے بچایا ہے اور کیا کی نعمتیں مجھے دی ہیں۔ تو اس کو جب قریب لے گئے تو وہ تو یکدم اس کو پیاس سے تنگ کر دیا، اتنی گرمی اور شدت کی گرمی اور جہنم کی گرمی، اللہ معاف کرے، جس کا اثر جو ہے 500 میل کے سفر سے آتا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ جی پانی، تو فرشتوں نے کہا بھی اللہ فرماتے ہیں کہ پانی تو تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ اس نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے، وہی 500 سال جو میں عبادت کرتا رہا۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا وہ دیتے ہو ایک گلاس کے بدلے میں؟ اس نے کہا جی ہاں دیتا ہوں، تو میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے گلاس لے لیا، انہوں نے کہا تیری ساری عبادت کا شکرانہ ایک گلاس کا بھی شکر نہیں ہو سکا، اور تم نے 500 سال کی قربانی شکرانے میں دے دی، تو خود اندازہ کرو کہ اللہ کی کس کس نعمت کا ہم شکر کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اللہ نے فرمایا تم اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، میں اور دیتا جاؤں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر میرا عذاب اور میری پکڑ جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے شکر۔ لیکن یاد رکھو کہ شکر کیسے ہوگا، شکر کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے تحقیق کی ہے کہ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے الشکر بالجنان، کہ آدمی دل سے شکر کرے، اور دوسرا شکر کیا ہے؟ شکر باللسان، زبان سے شکر کرے کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ شکر بالارکان، عمل کر کے شکر دکھائے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سب شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ کا۔ تو ہم جتنا ہی شکر کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اتنا ہی ہمارے رزق و مال میں برکتیں ہوں گی۔ تو اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی فرمایا۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ شکر اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر مشرک ہوگا وہ شکر کیا کرے گا؟ اب مکے کے کافر جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کو کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ حرم ملا، کعبہ ملا، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، قربانی کرتے تھے، اضحیہ کرتے تھے، سب کا، لیکن اس کے باوجود بھی شرک۔ جب شرک کیا، اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس لیے آدمی چاہے کتنی عبادت کر لے، لیکن اگر ذرا سا بھی اس میں شرک آ جائے تو ساری عبادت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس والہانہ انداز سے لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح جو لوگ قبروں پہ طواف کرتے ہیں، مزاروں پہ طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں، تو ان کی اس عبادت کا کوئی دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب شرک آ گیا ہر چیز برباد ہو گئی، کیونکہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے فرمایا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ شرک جو ہے یہ پلیتی ہے،